بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، ایک بہت ہی اہم بات کی طرف ذہن کی رہبری اور معاشرے کی اصلاح پیش نظر ہے۔ دوستو، ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کے تمام مسائل ترتیب کے ساتھ سکھلا دیے ہیں۔ ہم کسی موڑ پر نادان اور جاہل نہیں رہے۔ اللہ پاک نے بڑا فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں ہر موقع کی تعلیم عطا فرمائی، حتیٰ کہ ہمیں موت کے موقع پر کیا کرنا، کسی کا آخری وقت چل رہا ہو، آخری سانسیں چل رہی ہو، وہ کچھ ٹائم زندگی کا اپنے اندر پا رہا ہو، اس موقع پر شریعت بیضا کی تعلیمات کیا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف کی، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو شخص سکرات کی حالت میں ہو اسے کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص بیمار کے پاس بیٹھ کر اتنے زور سے کہ بیمار سنے کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جب بیمار کلمہ سنے گا تو وہ خود پڑھے گا۔ مریض کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا نہ جائے، کیونکہ کبھی سکرات میں سخت تکلیف ہوتی ہے تو ممکن ہے بیمار غصے میں کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، لہذا ہمیں اسے کلمہ پڑھنے کے لیے کہنا نہیں ہے، بس ہمیں اس کے پاس کلمہ پڑھنا ہے زور سے، اتنا کہ وہ سن سکے۔ اور جب بیمار کلمے کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو تلقین بند کر دے، اس کے سامنے زور سے پڑھنا، پاس بیٹھ کر زور سے پڑھنا بند کر دے۔ پھر اگر وہ کوئی دینی بات بولے یا ذکر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا، یا کوئی اور تسبیح یا کوئی اور دینی باتیں کرنے لگا تو کوئی حرج نہیں، دوسری مرتبہ تلقین نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہ دنیاوی بات بولے، مثلا استنجا، پیشاب پانی کے لیے کہے، یا کسی سے ملنے کے لیے یا کچھ کھانے پینے کا تقاضا کریں، تو اس کے بعد دوبارہ پھر کلمے کی تلقین کی جائے۔ یہ اس حدیث پاک کی تعلیم ہے جو آج ہم تمام لوگوں کو، جو ہم مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کے ہم نام لیوا ہیں، تو ضروری ہے دوستو کہ ہم اس تعلیم کو اپنی زندگی میں لائیں، اور موت کے وقت ہم بیمار کے پاس بیٹھ کر اپنی جان پہچان کے بجائے اس کی آخرت کو قیمتی بنانے کی ہم فکر کریں، ہم ہوشیاری دکھائیں کہ اس موقع پر ہم پاس میں بیٹھ کر بلند آواز سے اس کلمے کو پڑھیں۔ ہاں، اس موقع پر ہمیں اسے کہنا نہیں ہے بلکہ پڑھتے رہنا ہے۔ جب ایک مرتبہ وہ پڑھ لیں تو حدیث کے مطابق کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری بول، جس کا آخری کلام، جس کی آخری بات چیت لا الہ الا اللہ ہوگی، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس حدیث پر عمل ہوگا اور اس کے آخری بول کلمے کے بول ہوں گے تو دوستو ہمارے رشتہ دار کا، ہمارے ایمانی بھائی کا بھلا ہوگا، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ لہذا سارے مسلمانوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایسے موقع پر، چاہے دواخانے میں ہو یا کسی اور جگہ پر، اگر آئی سی یو روم کے اندر بھی ہمارا پیشنٹ ایڈمٹ ہو تو ہم وہاں پر اگر ہمیں محسوس ہو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے تو ہم اس کے پاس حاضر رہیں اور اس کے پاس کھڑے رہ کر ہم زور زور سے کلمہ پڑھنے والے بنیں۔
تو یہ حدیث کی تعلیم ہے جس کی طرف ہمیں معاشرے میں رہبری کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اس بات کو پھیلانے میں خوب مدد کریں، جہاں بھی جائیں ہم اس بات کا مذاکرہ کریں تاکہ جانے والے کا بھلا ہو جائے۔ دوسری بات جو مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے اس حدیث کے تحت میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جو لوگ تعزیت کے لیے یا جنازے میں شرکت کے لیے آئیں وہ میت کے حق میں اچھی باتیں کہیں، ان کی اچھائیاں بیان کرے اور اپنے لیے اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس لیے کہ اس وقت کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ لوگ اس موقع پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ میت کے لیے تو دعا کرتے ہیں مگر خود کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، پس پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں بھی ضرورت ہے، اور پھر میت کے لیے بھی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر جو دعا سکھلائی تھی اس میں پہلے اپنے لیے پھر میت کے لیے مغفرت طلب کی تھی۔ وہ دعا یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے وقت کس سے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نامدار نے فرمایا کہ کہو اللہم اغفر لی ولہو، اے اللہ میری مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ تو دوستو یہ بات بھی ہمیں لانی ہے، ہم کسی کی تعزیت یا کسی کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے حاضر ہو، گھر پر ہم پہنچیں تو وہ موقع فرشتوں کی آمین کا موقع ہے، اس موقع کو ہم ضائع اور برباد نہ کریں، اپنے لیے تن من سے اور اللہ کے سامنے اپنے اس مرنے والے رشتہ دار اور مسلمان بھائی کے لیے بہن کے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ دوستو یہ باتیں ہیں دین کی، ان باتوں کی طرف آئے بغیر ہم کبھی بھی اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی پا نہیں سکتے، لہذا اس بات کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ ہمیں اس موقع پر بیٹھ کر اللہ سے اپنے لیے اور اپنے اس میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگنی ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما اور میرے جانے والے بھائی کو بھی معاف فرما۔ یہ دعاؤں کا ہم ماحول بنائیں، انشاءاللہ فرشتے آمین کہیں گے ہماری دعاؤں پر، اور فرشتوں کی آمین سے دعائیں یقیناً قبول ہوا کرتی ہے، لہذا ہمارا بھی بھلا ہوگا، ہماری میت کا بھی بھلا ہوگا۔ تو بس اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو ایسی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔